إياك نعبد وإياك نستعين۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ گروپ شکل میں بغیر محرم کے عمرہ ہو سکتا ہے؟ بھلے وہ گروپ شکل میں ہو یا گروپ کے علاوہ ہو، کسی بھی خاتون کا بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ کا سفر کرنا درست اور جائز نہیں، اگرچہ وہ سفر حج اور عمرے کا سفر کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دور میں ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے لگے ایک جہادی سفر پہ، تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری بیوی وہ عمرہ کرنے جا رہی ہے اور جب کہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کو بھیجا کہ جا کر اس کے ساتھ عمرہ کر لے، یعنی کہ اس کا ساتھ دے لے، ساتھ ہو لے اور جا کر محرم کی صورت میں، تاکہ اس کا بھی یہ سفر شرعاً درست بنے اور آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہمارے اس دور میں شاید کہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بھئی اب تو سفر بڑے آرام دہ بھی ہے اور انتہائی پرامن بھی ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا اب درست اور جائز ہے۔ یہ ہماری اپنی قیاس ہے اور اپنی عقلیں ہیں۔ بھلے زمانہ اور وقت جتنا بھی پرامن ہو اور حالات جیسے بھی ہوں، جب شریعت نے منع کر دیا لہٰذا منع ہے۔ کسی بھی صورت کسی بھی خاتون کے لیے بغیر محرم کے حج ادا کرنے کے لیے یا عمرہ ادا کرنے کے لیے جانا شرعاً درست نہیں ہے۔ جب اس کا محرم ہی اس کے ساتھ نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف بھی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ شاید کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی میرے اوپر تو عمرہ بھی فرض ہو چکا ہے اور حج بھی میرے اوپر فرض ہو چکا ہے، لہٰذا میں تو جاؤں گی ہی جاؤں گی، اگر نہیں جاتی تو پھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ میں آؤں گی کیونکہ میں مکلف بن چکی ہوں۔ نہیں، کسی بھی خاتون کے حج اور عمرے یا دیگر اسفار ان کے لیے محرم کا ہونا ایک شرط ہے۔ شرائط پوری ہوں گی تو تب جا کر وہ خاتون مکلف بنے گی، اگر محرم ہی ساتھ میں نہیں تو وہ شرط پوری نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلے بھی ہم نے اعلان کیا تھا ترجمۃ القرآن کلاس کے حوالے سے برائے خواتین، ہر ہفتے والے دن عصر 4 بجے باقاعدہ کلاس ہوتی ہے، تو لہٰذا جتنے بھی قریب کے بھائی اپنے گھروں میں جا کر یہ اعلان کر دیجیے گا، اور جتنی مائیں اور بہنیں آتی ہیں قریب ہیں یا میری آواز سن رہی ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کیجیے گا قرآن کے ترجمے کو سیکھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا